الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت بندے کے بہت قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بندے کی شاہ رگ اس سے اتنا زیادہ قریب نہیں جتنا کہ میرا رب بندے کے قریب۔ اب اگر بندہ اپنے رب کا قرب چاہتا ہے تو اس کو دو کام کرنے پڑیں گے۔ ایک کام فرائض کا اہتمام، اس کے ساتھ ساتھ جو حرام چیزیں ہیں، منکرات ہیں، ان سے اجتناب۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرائض کا اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ فرض نمازیں پڑھ لو، اور نوافل کے اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ نفل نمازیں پڑھ لو۔ ایسا نہیں ہے۔ فرائض کے اہتمام کا مطلب ہر وہ چیز جسے اللہ رب العزت نے لازم قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے، اس کا اہتمام۔ تو جیسے فرض نمازوں کا اہتمام کرنا ہے تو دیگر بھی تو فرائض ہیں، زکوٰۃ دینی بھی فرض ہے، اس کا بھی اہتمام ہو۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا بھی فرض ہے، اس کا بھی اہتمام ہو، اور صاحب نصاب پر حج کرنا بھی فرض ہے، اس کا بھی اہتمام ہو۔ اور منکرات، وہ چیزیں جن سے شریعت نے بچنے کو لازم قرار دیا، ان سے اجتناب کیا جائے۔ جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا ان سے بچے۔ بدکاری حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے، پڑوسی کے ساتھ ظلم زیادتیاں حرام ہیں، کسی کے ساتھ بددیانتی، دھوکہ، فراڈ حرام ہے۔ تو فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ آدمی ان منکرات سے بھی بچے، یہ بھی فرض ہے۔ یہ آدمی قرب الہی کو حاصل کر سکتا ہے کہ اس نے فرائض کا بھی اہتمام کیا، مگر ان فرائض میں منکرات کو شامل کیا، محرمات کو شامل کیا۔ اور دوسری چیز ہے نوافل کا اہتمام۔ نوافل کے اہتمام میں جیسے نفلی نمازیں آتی ہیں،
تو ایسے ہی مشتبہات، مکروہات، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ نوافل کا بھی اہتمام ہو، اور جو چیزیں مشتبہات میں سے ہیں، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیزیں شکوک و شبہات میں پیدا کرتی ہیں، پتہ نہیں یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، بس چھوڑ دو، شک ہے، پتہ نہیں یہ چیز پاک ہے یا ناپاک ہے، بس چھوڑ دو، بچو اس سے۔ مشتبہات سے بھی بچنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مکروہات ہیں ان سے بھی بچنا ہے۔ فرائض کا اہتمام اور نوافل کا بھی اہتمام۔ فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ جو منکرات اور محرمات ہیں ان سے بھی اجتناب ہو، اور نوافل کے اہتمام میں ساتھ ساتھ مشتبہات اور مکروہات سے بھی اجتناب ہو، سو یہ انسان کامیاب ہے، اسے قرب الہی کی نعمت نصیب ہو۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد کی روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اعمال میں حساب و کتاب وہ فرائض کا ہوگا، فرض نماز۔ اگر یہ نماز صحیح نکل آئی، بقیہ چیزوں میں بھی آسانی ہو جائے، اور اگر اس کے اندر کچھ کمی کوتاہی پائی گئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نوافل بھی ہیں، پھر ان نوافل کے ذریعے سے فرائض کی کوتاہیوں کو پورا کیا جائے گا۔ تو آدمی کو اپنے پاس کچھ نفلی چیزیں بھی رکھنی چاہیے۔ ہر موقع پر زکوٰۃ وہ تو دینی ہے، وہ تو فرائض میں سے ہے، لیکن ہم ہر مصرف میں یہ نہ سوچیں کہ یہ زکوٰۃ چلے گی، بھائی نفلی صدقات بھی کرنے چاہیے۔ یہ جو نفلی صدقات ہیں اس کے ذریعے سے فرائض کی کوتاہی دور ہو جائے گی۔ نفلی حج، فرض کی کوتاہی دور ہو جائے گی۔ نفلی روزے، فرض کی کوتاہی دور ہو جائے گی۔ نفلی نمازیں، فرض کی کوتاہی دور ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں نوافل کے بارے میں یہ ذہن ہے یہ نفلی کام، یعنی بہت عجیب سی بات ہے، اب توجہ چاہیے، یہ کام نفلی ہے، یعنی یہ نماز نفلی ہے، نہ بھی پڑھو کوئی بات، تو نفل سمجھ کر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب کوئی گناہ کی چیز آتی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ مکروہ ہے، کر لو کوئی بات نہیں۔ یہ مکروہ ہی تو ہے، کر لیں تو کوئی بات نہیں۔ نفل کو نفل سمجھ کر چھوڑ دینا اور مکروہ کو مکروہ سمجھ کر اختیار کر لینا، یہ ذہنیت بن گئی ہے، یہ غلط ہے۔ کسی چیز کو نفل سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو ہلکا نہ سمجھو۔ ہو سکتا ہے وہ نیکی چھوٹی سی جس کو آپ نے اختیار کر لیا، ہلکا نہیں سمجھا، ہو سکتا ہے وہ ہماری نجات کا ذریعہ ہو، اور کسی بھی گناہ کو ہلکا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ گناہ جن کو ہم نے ہلکا سمجھا وہ ہماری تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے، تو کسی نیکی کو ہلکا سمجھ کر چھوڑنا نہیں، اسے کرو۔
اور کسی گناہ کو ہلکا سمجھ کے کرنا نہیں، اس سے بچو، یہ معیار ہے۔ ایک بزرگ کی بخشش صرف اس بنیاد پر ہو گئی کہ وہ کتاب لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے ان کی قلم کی روشنائی پر ایک مکھی بیٹھ گئی اور وہ سیاہی چوسنے لگی۔ انہوں نے قلم روک لیا، چوسنے دو، مکھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی پیاس لگی ہوگی، اگر یہ سیاہی چوس لیتی ہے تو کیا حرج۔ جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں پوچھا کہ کیا گزری؟ فرمایا میرے رب نے میری مغفرت فرمائی۔ اور سبب کیا چیز بنی؟ وہ جو میں نے اللہ کی مخلوق مکھی پر ترس کھایا اور اپنے قلم کو روک لیا، اس نے جو سیاہی چوسی، فرمایا ہمیں تمہارا یہ انداز بہت اچھا لگا۔ کتنی سی ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ کیا گزری؟ فرمایا رب نے بخشش فرما دی۔ کہ ہاں آپ کی بخشش تو ہونی چاہیے کہ آپ نے اتنی نیکیاں کی ہیں، اتنے فلاں فلاں اعمال کیے ہیں۔ فرمایا نہیں یار، اتنی ساری نیکیوں کا تو ذکر نہیں آیا، وہ رات کی تنہائی میں اٹھ کے جو میں 2 رکعت نماز پڑھتا تھا وہ کام آ گئی۔ جو رات کی تنہائی میں اٹھ کے میں جو 2 رکعت نماز پڑھتا تھا اس میں اخلاص کامل تھا۔ حدیث میں ہے کہ وہ بندہ جس نے مجمع کے اندر جس خشوع اور خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اگر تنہائی میں بھی وہ اسی خشوع اور خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس نے اپنی بندگی کا حق ادا کر دیا۔ یہ حقیقی بندہ ہے۔ جو بکریوں کے درمیان میں چرواہا 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ بکریاں میری تعریف کریں گی، بکریوں سے تو تعریف کی امید نہیں ہے نا، مگر وہ خشوع اور خضوع سے لگا ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی تنہائی میں مجمع کے سامنے، عوام میں، پبلک میں 2 رکعتیں اسی طرح پڑھے جیسے کہ چرواہے نے بکریوں کے بیچ میں 2 رکعتیں پڑھی، وہ بکریوں کے بیچ میں 2 رکعتیں پڑھنے پر بکریوں سے تعریف اور ان کے سامنے ریاکاری کی امید نہیں رکھتا، تو یہ مجمع کے بیچ میں 2 رکعت پڑھنے والے کو بھی کسی کی تعریف اور مذمت کی پرواہ نہ ہو، یہ بندہ مخلص ہے، اس کا عمل قبول ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ فرائض اور واجبات، ان کا اہتمام اور نوافل کا اہتمام، یہ 2 چیزیں ہیں۔ فرائض اور واجبات میں نمازیں بھی شامل ہیں، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ چیزیں بھی شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام منکرات اور محرمات جن چیزوں کو شریعت نے ناجائز قرار دیے اور حرام قرار دیے، ان سے بچنا بھی شامل ہے۔ اگر کوئی ان فرائض کا اہتمام کرے گا تو اللہ کا قرب حاصل ہو۔ اور دوسری چیز نوافل، نوافل کے ساتھ ساتھ مکروہات، مشتبہات سے بچنا۔ نوافل میں نمازوں کے اندر دیکھ لیجئے کہ شریعت نے فرض نمازوں کے علاوہ سنن مؤکدہ، غیر مؤکدہ، نوافل۔ سنن مؤکدہ جس کا اہتمام آپ نے ہمیشہ کیا اور اس کے چھوڑنے پر ملامت کیا، یہ مؤکدہ ہے۔ فجر کی سنتیں، ظہر کی 4 رکعت سنتیں، مغرب کے بعد کی سنتیں، عشاء کی بعد کی سنتیں، ایسی ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنتیں، یہ سنن مؤکدہ کہلاتی۔ حدیث میں ہے جو آدمی ان سنن مؤکدہ کا اہتمام کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں ایک محل عطا فرمائے۔ اور سنن غیر مؤکدہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے قریب نہیں جانا،
یہ وہ سنن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار چھوڑ دیا کرتے تھے، اکثر اہتمام کرتے تھے مگر کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے تاکہ امت پر لازم نہ ہو جائے، جیسے عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت، عشاء سے پہلے کی 4 رکعت سنت، یہ سنن غیر مؤکدہ کے لگتے۔ تو ان کے غیر مؤکدہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی بھی نہیں پڑھنے، بلکہ ان کے غیر مؤکدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار چھوٹ جائیں کوئی بات نہیں، اکثر اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر ہم نہیں کر رہے تو یہ ہماری عملی کمزوری ہے۔ شریعت کا مسئلہ یہی ہے جو میں نے عرض کی، پڑھنی چاہیے۔ نوافل کے اندر سنن مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے علاوہ جو نوافل ہیں، سنتوں کے بعد ظہر کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لی، اب نفل بھی پڑھو۔ عشاء کے بعد سنتوں کے ساتھ نوافل بھی پڑھ لو، بلکہ سنتوں اور وطروں کے درمیان میں اگر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ لی تہجد کے برابر ثواب، یہ قیام اللیل میں آ جاتا ہے۔ اور ان دنوں میں خاص طور سے تہجد کا اہتمام، نمازوں میں صلاۃ التسبیح، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، سب نوافل ہیں اور ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ مسجد کا حق ہے تحیۃ المسجد، وضو کی ہے تو تحیۃ الوضو، کوئی مجبوری ہے صلاۃ الحاجت، پریشانی ہے صلاۃ الحاجت، کوئی غلطی ہو گئی ہے صلاۃ التوبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا وظیفہ بس یہی بتایا، گناہ ہو گیا صلاۃ التوبہ پڑھ، مجبوری آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے صلاۃ الحاجت پڑھو، اور اگر اور کوئی پریشانی ہے بس نماز نماز نماز۔ سخت آندھی چلتی آپ مسجد میں آ کر وضو کر کے نماز پڑھو، طوفانی بارشیں آ گئیں نماز، بارش نہیں ہو رہی نماز، یہ آپ کا معمول تھا، نماز دعا نماز دعا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اب جیسے خاص طور سے سردیوں کا زمانہ شروع ہو گیا، سردیوں میں ہم نوافل میں خاص طور سے تہجد کا اہتمام بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ لمبی راتیں ہم سردیوں میں اہتمام کریں گے، اللہ تعالی ہمیں گرمیوں میں بھی توفیق عطا فرما دے۔ پھر رات کو آپ 12 بجے بھی سوئیں گے نا، جب بھی آپ 5 گھنٹے کے بعد اٹھ جاؤ، ان دنوں میں 12 تو بہت دیر سے بجتے ہیں، تو 11 بجے سو جائیں۔ 11 بجے سونے کا مطلب ہے کہ 5 بجے تک آپ کو 6 گھنٹے کی نیند مل گئی، اب آپ 20-25 منٹ آپ تہجد پڑھ لو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو تہجد میں 2-2 3-3 5-5 پارے تلاوت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز حدیث میں آتا ہے، ایک دفعہ آپ کھڑے ہوئے تہجد میں، پہلی رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھے اور دوسری رکعت میں پوری سورہ آل عمران پڑھ دی، تیسری رکعت میں پوری سورہ نساء پڑھ دی، چوتھی رکعت میں سورہ مائدہ پڑھ دی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ 6 پارے ساتھ آپ نے ہوں۔ کتنی لمبی لمبی نماز، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، چھوٹی صورتیں پڑھ لو، اس کی کسر نکالو سجدے میں، رکوع میں، کہ لمبا رکوع ہو، لمبا سجدہ ہو، یہی تسبیح سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ بار 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 پڑھتے رہو۔ یہ موقع ہے، کہاں 4:30 بجے نماز ہوتی ہے اور کہاں اب 6 بجے کے بعد نماز ہو رہی ہے، 5:25، اور دن بدن اور بھی وقت آگے جا رہا ہے، تو یہ سعادت سمجھی جائے۔ حدیث میں علیکم بقیام اللیل، رات کے قیام کو اپنے لیے لازم کر لو،
فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے نیک اور صالح لوگ جو گزرے ہیں ان کا یہ طریقہ۔ صالحین کی فہرست میں جانے کے لیے یہ راستہ ہے تہجد کا۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے تہجد۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ، یہ قیام اللیل قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تمہارے لیے قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ مُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، جو گناہ ہو گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو معاف کر دیں۔ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کی تمہارے اندر اللہ طاقت پیدا کر دے، گزرے ہوئے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اور آئندہ گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل، میری امت میں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جس کے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہو اور تہجد کا اہتمام کرنے میں۔ اصحاب اللیل، حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها اعدها اللہ لمن الان الکلام واطعم الطعام وتابع الصیام وصلى باللیل والناس نیام، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت میں جنت کے بالا خانے عطا فرمائیں گے، ان خوش نصیبوں میں ایک وہ آدمی بھی ہے جو تہجد کا اہتمام کرنے میں۔ یہ بہت خوبصورت دور چل رہا ہے اور بہت خوبصورت ایام آ گئے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایسے ہی نفلی روزے ان دنوں میں رکھے جا سکتے ہیں، دن چھوٹے ہیں، موسم سرد ہوتا جا رہا ہے تو شدت کی پیاس کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ نفلی روزوں میں پیر جمعرات کا روزہ، ایام 20، 13، 14، 15 اسلامی تاریخوں میں روزہ، اور اگر کسی کے اوپر قضا روزے ہوں، جیسے خصوصاً گھر کی خواتین، وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے دوسرا رمضان آ جاتا ہے، روزے ان کے پورے نہیں ہوتے پرانے، تو ان ایام میں اپنے روزوں کی قضا کر لینی چاہیے۔ مرد حضرات کو بھی اگر ان کے اوپر قضا روزے ہیں تو یہ دن ہے نا، ان کو پورا کر لو۔ روزہ لمبا نہیں ہے، مختصر ہے، موسم اچھا ہے، تو اس لیے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایسے ہی ان دنوں میں اپنی لمبی لمبی راتیں قضا نمازیں پڑھ لو، جو نمازیں قضا ہیں زندگی میں نہیں پڑھ سکے، چھوٹ گئیں، اب یہ موقع ہے کہ آپ رات کو نمازیں پڑھو۔ عشاء کے بعد، عشاء کی نماز 7:45 بجے تو ہو رہی ہے، کہاں ہم 9:15 نماز پڑھتے ہیں، جا کر 10 بجے مسجد سے نکلتے ہیں، اور کہاں اب 8:15 بجے مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ تو اتنی لمبی راتیں، 1 گھنٹہ اگر مختص کر لیا جائے کہ میں 1 گھنٹہ قضا نمازیں پڑھوں گا، اس کی قضا نمازیں پوری ہو جائیں گی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جنہیں توفیق عطا فرمائی ہے، یہ نیکیاں کرنے کا بھی موقع ہے۔ بھائی ہمارے محلے میں کچھ ضرورت مند لوگ غریب ہیں، ان کے پاس لحاف نہیں ہے، کمبل نہیں ہے، بھائی دے دو ان کو۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، دینے والا بنایا ہے، سعادت سمجھو، اس کو بوجھ نہ سمجھا جائے، سعادت سمجھ کر ان کی خدمت کی جائے۔ اس طرح کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام نیکی کے ہمارے پاس سردی کے موسم کے لیے موجود ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔